بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستک۔ ہرنی چونکہ بڑی تھی اور پہلے بھی کئی بار شکاریوں سے بھاگ چکی تھی، اس لیے وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت دور نکل گئی، لیکن اس کا بچہ بہت چھوٹا تھا۔ اس اہم موضوع پر اہم گفتگو چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ مسلمانوں کے عظیم بادشاہ سلطان محمود غزنوی، ان کے نام سے کون واقف نہیں؟ ان کی بہادری، ان کی شجاعت اور اسلام کے لیے ان کے کارنامے ہر طرف زبان زدعام ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کو تو ہر کوئی جانتا ہی ہے، مگر آج ہم آپ کو بتائیں گے سلطان محمود غزنوی ایک عام انسان سے بادشاہ کس طرح بنا۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک جنگل کے قریب بہت خوبصورت سی بستی تھی۔ اس بستی میں ہرے بھرے درخت اور بیل بوٹے تھے، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ رنگ برنگے پھولوں نے تو اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیے تھے۔ ہر صبح جب ان پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ہر طرف پھیلتی تو یوں لگتا جیسے کسی نے عطر چھڑک دیا ہو۔ اس خوبصورت سی بستی میں ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انتہائی شریف تھے لیکن انتہائی غریب بھی۔ ان لوگوں کے پاس تھوڑی سی بھیڑ اور بکریاں تھی جنہیں یہ چراتے تھے اور ان کا دودھ پیتے تھے۔ بستی کے لوگ روزانہ صبح صبح جنگل جاتے تھے، وہاں کسی جانور کا شکار کرتے اور کسی درخت سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے، پھر اس شکار کو لکڑیوں میں آگ لگا کر پکاتے اور اپنا پیٹ بھرتے۔ غریب سی اس بستی کا ایک سردار بھی تھا۔ سردار اگرچہ کہنے کو سردار تھا لیکن تھا وہ بھی سب لوگوں کی طرح غریب تھا۔ ہاں البتہ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑا تھا۔ یہ گھوڑا اتنا تیز تھا کہ جب دوڑتا تو ساری بستی گھوڑے کے پیچھے رہ جاتی۔ سردار روزانہ اپنے اس گھوڑے پر جنگل جاتا تھا اور دوسرے لوگوں کی طرح شکار تلاش کرتا۔ ایک دن سردار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں پہنچا تو اسے وہاں کا ماحول بہت ہی عجیب سا محسوس ہوا۔ حالانکہ جنگل بھی وہی تھا، درخت بھی وہی اور جانور بھی وہی۔ سردار نے سوچا جب سب کچھ وہی ہے تو پھر اسے عجیب عجیب سا کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا اور پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھا دیا۔ اسے بہرحال شکار تلاش کرنا تھا۔ بہت دور جانے کے بعد سردار نے دیکھا کہ ایک جگہ گھاس اگی ہوئی ہے اور ایک خوبصورت سی ہرنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس کھا رہی ہے۔ سردار کو یہ منظر اتنا اچھا لگا کہ وہ درخت کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا اور ٹکٹکی باندھ کر ہرنی اور اس کے ننھے مدھے بچے کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں بالکل بے فکر ہو کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اور انہیں آس پاس کی کوئی خبر نہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر سردار سوچنے لگا اگر وہ ان دونوں کو پکڑ کر لے جائے تو کتنا اچھا ہو۔ یہ سوچ کر سردار یکدم درخت کے پیچھے سے نکلا اور اس نے گھوڑا ہرنی اور اس کے بچے کی طرف دوڑا دیا۔ ادھر ہرنی اور اس کے بچے نے ایک شکاری اور اس کے گھوڑے کو اپنی طرف آتا دیکھا تو جان بچانے کے لیے قریبی جھاڑیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ دیکھ کر سردار نے بھی اپنا رخ جھاڑیوں کی طرف پھیر دیا۔ اب ہرنی اور اس کا بچہ آگے آگے دوڑ رہے تھے اور سردار اپنے گھوڑے پر سوار ان کے تعاقب کر رہا تھا۔ ہرنی چونکہ بڑی تھی اور پہلے بھی کئی بار شکاریوں سے بھاگ چکی تھی، اس لیے وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت دور نکل گئی، لیکن اس کا بچہ بہت چھوٹا تھا۔ اسے صحیح طرح بھاگنا بھی نہیں آتا تھا اور اس نے زندگی میں پہلی بار کسی شکاری کو دیکھا تھا، اس لیے تھوڑی دور بھاگنے کے بعد تھک گیا اور تھک کر گر گیا۔ اتنی دیر میں سردار جو تیزی سے ان کے پیچھے آ رہا تھا ہرنی کے بچے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا روکا، اس سے اترا اور ہرنی کے بچے کو جلدی سے پکڑ لیا۔ پھر اس نے چھوٹے سے خوبصورت ہرن کو اپنے بازو میں دبایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپس چل دیا۔ آج وہ بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ اس خوبصورت بچے کو پالے گا، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اسے بیچ دے گا، یوں اسے اس سے اچھی آمدنی حاصل ہو جائے گی۔ ادھر سردار ہرنی کے بچے کو اٹھا رہا تھا اور ادھر ہرنی جھاڑیوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے واپس مڑ کر اپنے بچے کو سردار کے ہاتھوں میں قید دیکھا تو سخت پریشان ہوئی۔ اس کا دل غمگین ہو گیا اور اسے بچے کی فکر ستانے لگی، مگر اب وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی کیونکہ سردار تو اس بچے کو لے کر واپس اپنی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ چلتے چلتے سردار جب جنگل سے دور نکل آیا اور اپنی
बस्ती के पास पहुंच गया तो अचानक इसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। इसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि जंगल में इसे अपने अलावा कोई इंसान नजर नहीं आया था। यही सोचते हुए जब सरदार ने सर घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो इसकी हैरत में मजीद इजाफा हो गया क्योंकि बच्चे की माँ हिरनी तेज तेज कदम उठाती इसके पीछे चली आ रही थी। हिरनी की आंखों में आंसू थे और वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। अपने बच्चे की मोहब्बत और इसके प्यार की वजह से इससे रहा न गया और वो शिकारी सरदार के पीछे चल पड़ी। ऐसा करते हुए इसने सोचा कि ये ना हो कि सरदार इसे भी पकड़ ले, लेकिन बच्चे की खातिर वो सब तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार थी। सरदार ने बेचारी हिरनी को इस तरह अपने पीछे पीछे आता देखा तो इसे यूं लगा जैसे हिरनी इसे कह रही हो कि खुदा के वास्ते मेरे प्यारे बच्चे को छोड़ दो, ये मेरा बेटा है, इसे मेरे हवाले कर दो। ये मंजर देखकर सरदार से ज्यादा देर रहा ना गया। इसका दिल भर आया और वो सोचने लगा कि आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया। ये ख्याल आते ही इसने अपना घोड़ा रोक दिया। फिर वो घोड़े से उतरा और अपने बाजुओं में दबाए हुए खूबसूरत से हिरनी के बच्चे को प्यार भरी थपकी दी और फिर इसे आजाद कर दिया। बच्चा जो अब तक सहमा हुआ था अपनी माँ की तरफ देखकर इसकी जानिब भागा और छोटी छोटी छलांगे लगाता हुआ इसके पास पहुंच गया। हिरनी ने अपने बच्चे को प्यार किया, गले से लगाया और इंतहाई खुश नजर आने लगी। फिर इसने अपने बच्चे को साथ लिया और वापस जंगल की तरफ चल दी। मगर सरदार बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा और इन दोनों को जाते देखता रहा। सरदार ने देखा कि वापस जाते हुए हिरनी बार बार मुड़कर इसकी तरफ देख रही थी, जैसे इसका शुक्रिया अदा कर रही हो और इसकी रहमदिली की तारीफ कर रही हो। ये देखकर सरदार की खुशी में मजीद इजाफा हो गया। फिर जब तक हिरनी और इसका बच्चा जंगल के घने दरख्तों में गायब नहीं हो गए, इस वक्त तक सरदार वहाँ खड़ा रहा। आज शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था तो सरदार अपनी बस्ती में वापस दाखिल हो रहा था। दिन भर की भागदौड़ के बाद वो और उसका घोड़ा बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन इसका दिल बहुत खुश था। वो सोच रहा था आज अगरचे इसने किसी जानवर का शिकार नहीं किया और ना ही वो लकड़ियाँ काट कर ला सका, लेकिन इसने जो नेकी की है अल्लाह ताला उसे इसका इनाम जरूर देगा। यही सोचते सोचते इसने इशा की नमाज अदा की और फिर अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। रात का काफी हिस्सा बीत चुका था जब इस सरदार ने एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा। इसने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और इससे कह रहे हैं, तुमने आज हिरनी और इसके बच्चे पर रहम किया, तुम्हारा ये अमल अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद आया, तुम बहुत जल्द बादशाह बन जाओगे। लेकिन याद रखो, बादशाह बनने के बाद मगरूर मत हो जाना और अपनी रियाया के साथ रहमदिली और मेहरबानी का सलूक करना। ये ख्वाब देखने के बाद सरदार की आंख खुल गई और फिर बहुत जल्द वो एक बहुत बड़ा बादशाह बन गया और लोग इस नेक दिल और अजीम बादशाह को सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं।